بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دوسرا سبق پڑھیں گے اور اس دوسرے سبق میں 2-3 چیزیں ہم نے پڑھنی ہیں۔ پہلی بات جو ہے وہ تو ہے اسم نکرہ اور اسم معرفہ، دوسری بات اسماء اشارہ، اور تیسری بات جو ہے وہ ضمائر متصلہ ہیں۔ تو سب سے پہلے اسم نکرہ اور اسم معرفہ، ہم جانتے ہیں کہ کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ کسی عام شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم نکرہ یا انگریزی میں جسے کامن ناؤن کہتے ہیں، جیسے رجل، والد، استاذ، مرید، مسلم، آکل، قلم، کتاب، باب، کرسی، علم، ورقۃ، ساعۃ، مسجد، حدیقۃ، بستان، شارع، کلیۃ، جامعۃ۔ کلیات نہیں ہے، کلیت، کلیۃ، ہاں، کلیت کالج، جامعۃ یونیورسٹی۔ بستان کسے کہتے ہیں؟ بستان، حدیقۃ، باغ کو۔ ہاں، حدیقۃ باغ کو کہتے ہیں، تو بستان بھی باغ کو کہتے ہیں، لیکن ان دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ حدیقۃ بھی باغ کو کہتے ہیں، بستان بھی باغ کو کہتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ حدیقۃ جو ہے اس کے آخر میں تائے مربوطہ ہے، اس لیے یہ مؤنث ہوگا، اور بستان بھی باغ کو کہتے ہیں لیکن وہ مذکر ہوگا۔ اور میرے خیال اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو ہمارے سننے والے یا دیکھنے والوں کو سمجھ میں نہ آئے۔ اچھا، اب یہ مطلب ہم نے یہ پڑھا کہ کامن ناؤن کسی عام شخص، چیز یا جگہ کو کہتے ہیں، لیکن خاص نام جو ہوتا ہے وہ جیسے ایک شخص کا اپنا نام ہوتا ہے، زینب ہے، خالد ہے، عبداللہ ہے، ابو بکر ہے، یہ خاص نام ہے، اس کو اسم علم کہتے ہیں۔ یعنی علم جھنڈے کو کہتے ہیں، تو اسم علم کا مطلب یہ ہوا کہ ہر شخص نے اپنی پیشانی پر اپنا نام سجایا ہوتا ہے، یا جس طرح سے ایک عام شہر ہو تو اس کو تو مدینۃ کہتے ہیں، جی سر، لیکن لاہور، کراچی، پشاور، یہ جو ہے نا، یہ مطلب ہے کہ خاص شہروں کے نام ہیں، اس لیے ان کو اسم علم کہتے ہیں۔ جی سر۔ تو اب یہ ٹیبل آپ پڑھیں ذرا، جس کے اندر یہ تمام کے تمام پراپر ناؤنز ہیں، یعنی اس میں معرفہ ہیں۔ جی آپ پڑھیں زہرا۔ اللہ، محمد، ابو بکر، عمر، زینب، خالد، عائشہ، الرجل، الوالد، العالم، الاستاذ، المرید، المسلم، العاقل، القلم، الکتاب، الباب، الکرسی۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ہم نے نام پڑھے ہیں، اس کے شروع میں جو پہلی سطر میں نام ہیں وہ لوگوں کے پراپر ناؤن ہیں، اب ان کے اپنے نام ہیں، جی سر۔ جیسے محمد، ابو بکر، عمر، زینب، خالد۔ لیکن جو دوسری سطر کے اندر جو ہے نا، وہ الفاظ جو اس میں معرفہ ہیں، وہ ان کے ساتھ الف لام لگایا گیا ہے۔ تو ایک عام جو اسم ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر الف لام لگا دیا جائے تو وہ پراپر ناؤن بن جاتا ہے۔ جیسے انگریزی میں آپ کامن ناؤن کے ساتھ اگر دی لگا دیتے ہیں، THE، دی، تو وہ پراپر ناؤن بن جاتا ہے۔ جیسے بک از اے کامن نیم، لیکن دی بک اٹ بیکمز اے پراپر ناؤن۔ تو اسی طرح سے عربی زبان میں جب کسی کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنانا ہو، اسم نکرہ سے اسم معرفہ بنانا ہو، تو اس کے ساتھ الف لام لگا دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں۔ جی آگے پڑھیں آپ صنم۔ العلم، الورقۃ، الساعۃ، لاہور، اسلام آباد، کراچی، جدہ، مکہ، یوسف، محمود، پاکستان، البحر۔ جی ہاں، یہاں پر یاد رکھنے والی بات صرف یہ ہے کہ عام طور پہ ہم نے جو اس سے پہلے اسم نکرہ پڑھے تھے، ان کے ساتھ تنوین استعمال ہوتی ہے، جیسے کتاب، قلم، طاولۃ۔ لیکن جب آپ کسی اسم کو معرفہ بناتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ الف لام استعمال کرتے ہیں
تو پھر اس اسم کے اوپر تنوین استعمال نہیں ہوگی. آپ الرجلن نہیں کہیں گے, الرجل. کتابن, لیکن کتابن کے ساتھ اگر آپ نے الف لام لگا دیا تو الکتاب ہوگا, الکتاب نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ہی ہم اس کے دوسرے حصے کے اندر پڑھتے ہیں کہ اسماء اشارہ جو ہیں, جس کو انگریزی میں ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس کہتے ہیں, یہ بھی اس میں معرفہ ہوتے ہیں. اور قریب کے لیے آپ حاذا, حاذہ استعمال کرتے ہیں, مذکر کے لیے حاذا استعمال کرتے ہیں, اور مؤنث کے لیے حاذہ استعمال کرتے ہیں. اور دور کے لیے آپ وہ مذکر اگر ہو تو ذالکا استعمال کرتے ہیں, اور اگر مؤنث ہو تو اس کے لیے تلکا استعمال کرتے ہیں. تو اب یہ جو پیرا نمبر 3 ہے, اس کو آپ پڑھیں ذرا زہرا. حاذا قلم، حاذا کتاب، حاذا جدار، حاذا کرسی. یہ تمام کے تمام جو ناؤن تھے یہ سارے کے سارے چونکہ مذکر تھے اس لیے ان کے ساتھ حاذا استعمال کیا گیا. جو دوسرے سطر ہے اس کے اندر سارے ناؤن جو ہیں وہ مؤنث ہیں, اس لیے اس کے ساتھ حاذہ ہی استعمال ہوگا. جیسے سنم حاذہ ساعۃ، حاذہ ورقۃ، حاذہ شجرۃ، حاذہ حدیقۃ. بالکل ٹھیک ہے. اب اس طرح سے تیسری سطر میں دور کے لیے استعمال ہوگا اسماء اشارہ وہ. جی پڑھیں. ذالکا بابن، ذالکا علم، ذالکا سقفن. سقفن یہ غلط لکھا ہوا ہے اس میں. ذالکا سقفن وہ چھت ہے. جی ذالکا کتابن. اچھا. اور آخری سطر جو ہے وہ تمام کے تمام مؤنث ہیں, اس لیے ان کے لیے تلکا کا لفظ استعمال کیا گیا. جی سنم. تلکا مدرسۃ، تلکا کلیۃ، تلکا جامعۃ، کلیتن. کلیۃ، تلکا جامعۃ، تلکا ساعۃ. جی اچھا. اس طرح سے سوالیہ جملے بنانے کے لیے ما اور حل استعمال کیا جاتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں ما ھذا، ھذا قلم، ما ھذا، ھذا کرسی. تو پہلے ہم صرف اس کی مشق کریں گے کہ سوالیہ جملے بنانے کے لیے ما کیسے استعمال ہوتا ہے, پہلے ہم اس کی پریکٹس کریں گے. جی سنم آپ پڑھیں ذرا. ما ھذا، حاذا قلم، ما ھذا، حاذا کرسی. ما ھذا، سوری، ما ھذہ یہ کیا ہے؟ حاذہ طاولاتن یہ نہیں, میز ہے. طاولاتن نہیں ہے, لام کے اوپر صرف زبر ہے. طاولتن. حاذہ طاولاتن یہ میز ہے. ما ھذہ یہ کیا ہے؟ حاذہ مروۃن یہ پنکھا ہے. مروحتن. حاذہ مروحتن جی ہاں. یہ پنکھا ہے. ما تلکا وہ کیا ہے؟ تلکا کلیاتن وہ یاتن نہیں ہے, یا کے اوپر زبر. تلکا کلیتن. کلیاتن وہ ایک کالج ہے. جی یہ ما ھذا اور اس کا جواب تھا کہ ھذا قلم. ما ھذہ، ھذہ طاولۃ، ما ھذا، ھذا قلم، ما ھذہ، ھذہ مروحۃ. اچھا کبھی کبھی حل کے ساتھ بھی آپ استعمال کرتے ہیں. حل آپ وہاں پر استعمال کرتے ہیں جب آپ ایک چیز کو پہلے سے جانتے ہیں, آپ اس کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں. آپ کہتے ہیں حل ھذا قلم، کیا یہ قلم ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا نعم ھذا قلم. تو پہلے ہم صرف اس کی یعنی اس کا جو مثبت جواب ہے پہلے اس کی پریکٹس کرتے ہیں, پھر اگر مثبت جواب نہ ہو تو پھر اس کو آخر میں دیکھیں گے. پڑھیں سنم. حل ھذا قلم، نعم حاذا قلم، حل ھذا کرسی، نعم حاذا کرسی، حل ھذہ طاولۃ کیا یہ میز ہے؟ نعم حاذہ طاولاتن. طاولاتن نہیں ہے, طاولتن. طاولاتن لام کے اوپر آپ الف پڑھ رہی ہو. طاولتن. طاولاتن ہاں یہ میز ہے. حل ھذہ مروحۃ، مروحتن. سوری، حل ھذہ مروحۃ، نعم حاذہ مروحۃ ہاں یہ پنکھا ہے. حل تلکا جامعۃ کیا وہ یونیورسٹی ہے؟ لا بل، ہی کلیتن. لا بل ہی کلیتن. یعنی اگر آپ نے اس کا جواب نفی میں دینا ہے تو آپ پھر نام نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے لا بل ہی کلیتن. نہیں بلکہ وہ کالج ہے. کالج ہے.
قرآن شریف میں ایک آیت ہے کہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصائی، انہوں نے کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس سبق کے تیسرے حصے کی طرف آتے ہیں، ضمائر متصلہ۔ ضمائر جو ہے وہ ضمیر کی جمع ہے، اور ضمیر متصل اس ضمیر کو کہتے ہیں جو کسی اسم کے ساتھ ملی ہوتی ہے۔ انگلش زبان میں آپ جب اس کو پوزیسو پروناؤن کو استعمال کرتے ہیں تو آپ مائی، ہز، یور، دیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی زبان میں فرسٹ پرسن پروناؤن کے لیے صرف یا استعمال کرتے ہیں، واحد کے لیے یا استعمال کرتے ہیں اور جمع کے لیے نہ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کتاب سے کتاب ہی، میری کتاب، قلم سے قلم ہی، میرا قلم۔ اور اگر جمع کے صیغے میں استعمال کرنا ہو فرسٹ پرسن میں تو اس کے ساتھ نہ استعمال کرتے ہیں، جیسے بیت و نہ، ہمارا گھر، سیارت و نہ، ہماری گاڑی۔ تو ہم پہلے فرسٹ پرسن کے سنگولر کی پریکٹس کریں گے۔ جو پہلا اور دوسرا کالم ہے اس کو آپ پڑھیں۔ ہاذا قلمی، یہ میرا قلم ہے۔ ہاذہ ساعتی، یہ میری گھڑی ہے۔ ہیا ولدتی، والدتی، ہیا والدتی، وہ میری والدہ ہے۔ اسمی رشید، میرا نام رشید ہے۔ ہاذا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ ہاذہ کراساتی، کراستی، 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 ہاذہ کراستی، ہاذہ کراستی، یہ میری کاپی ہے۔ ہیا اختی، وہ میری بہن ہے۔ اسمی زینب، میرا نام زینب ہے۔ یہ ہم نے فرسٹ پرسن کا سنگولر استعمال کیا، واحد۔ جمع کے لیے نہ استعمال کرتے ہیں، ذالک بیتنا، ذالک بیتنا، وہ ہمارا گھر ہے۔ ہاذہ کلیاتنا، یہ ہمارا کالج ہے۔ تلک حدیقتنا، وہ ہمارا باغ ہے۔ پاکستان بلدنا، پاکستان ہمارا وطن ہے۔ تلک سیارتنا، وہ ہماری کار ہے۔ ہاذہ جامعاتنا، یہ ہماری یو ہیو اے ٹینڈنسی کہ آپ الف پڑھا دیتی ہیں، اس کو کنٹرول کریں۔ ہاذہ جامعتنا، ہاذہ جامعاتنا، یہ ہماری یونیورسٹی ہے۔ اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ ربنا، اللہ ہمارا رب ہے۔ ٹھیک ہے۔ جیسے ہم ایک دعا پڑھتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے نا وہ فرسٹ پرسن پروناؤن استعمال ہوتا ہے یا، جیسے قل آپ کہہ دیجئے ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ ہی کے لیے ہے جو سب جہانوں کا رب ہے۔ تو یہ ہم نے فرسٹ پرسن پڑھا کہ فرسٹ پرسن پروناؤن کے لیے یا استعمال کرتے ہیں اور جمع کے لیے نہ استعمال کرتے ہیں، نون الف نہ۔ سیکنڈ پرسن جو ہے نا اس کے لیے کا اور کم استعمال ہوتا ہے۔ اگر سیکنڈ پرسن جو ہے وہ واحد ہو تو اس کے لیے کا استعمال ہوگا، جیسے این بیتو کا، ما اسموں کا، تمہارا نام کیا ہے؟ این بیتک، تمہارا گھر کہاں ہے؟ حل ھذا بیتک، کیا یہ تمہارا گھر ہے؟ حل ھذا قمیصک، کیا یہ تمہاری قمیص ہے؟ این نظارتک، تمہاری اینک کہاں ہے؟ نظارتن کہتے ہیں اینک کو۔ اینا نظارتو کا، آپ کی اینک کہاں ہے؟ جی دوسرا کالم۔ ما اسمک، ما اسموں کا، ما اسمک، تمہارا نام کیا ہے؟ ما رأینا بیتک، ہم نے تمہارا گھر نہیں دیکھا۔ حل ھذہ غرفتک، کیا یہ تمہارا کمرہ ہے؟ این بطاقتک شخصیہ، تمہارا شناختی کارڈ کہاں ہے؟ بطاقتن شخصیتن، شناختی کارڈ کو کہتے ہیں۔ تو اینا بطاقتو کا شخصیتن، تمہارا شناختی کارڈ کہاں ہے؟ یہ ہم نے سیکنڈ پرسن کے واحد استعمال کیا تھا۔ جمع جو ہے وہ کم کے طور پر استعمال ہوتا ہے، انا معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پڑھیں ذرا سنم۔ انا معکم،
میں تمہارے ساتھ ہوں. لکم دینکم ولی دین. تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. ذالک خیر لکم. یہ تمہارے لیے بہتر ہے. جیشکم. جیشکم یشتمل علی الاقویاء. گڈ. آپ لوگوں کی فوج بہادر لوگوں پر مشتمل ہے. یہ سیکنڈ پرسن پروناؤن تھا. اور جو دعائے قنوت ہم روزانہ پڑھتے ہیں اپنی نماز میں، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو سیکنڈ پرسن کا پروناؤن ہے وہ تقریباً ہر آیت میں استعمال ہوا ہے. تو اگر آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ہاں یہ کا کیا مطلب ہے، تو آپ جب دعائے قنوت پڑھیں گے تو آپ کو کم از کم اس کا ترجمہ سمجھ میں آئے گا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. مثلا جیسے آپ پڑھیں زارا اور آپ صنم آپ ترجمہ کریں. اللہم انا نستعینک ونستغفرک. اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے بخشش مانگتے ہیں. ونؤمن بک ونتوکل علیک. اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. ونثنی علیک الخیر. اور تیری اچھی ثنا بیان کرتے ہیں. ونشکرک ولا نکفرک. اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیرا انکار نہیں کرتے. ونخلع ونترک من یفجرک. اور جو تیرا گناہ گار ہو اس سے ہم الگ ہو جاتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں. اللہم ایاک نعبد ولک نصلی. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے لیے ہی نماز پڑھتے ہیں. ونسجد والیک نسعی. اور تجھے ہی سجدہ کرتے ہیں اور تیری طرف ہی کوشش کرتے ہیں. ونحفظ ونرجع رحمتک. اور تیرے لیے ہی جمع ہوتے ہیں اور تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں. ونخشى عذابک. اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں. ان عذابک بالکفار ملحق. بے شک تیرا عذاب کافروں کو ملنے والا ہے. بالکل ٹھیک. اس طرح سے سورہ علم نشرہ جو ہے اس کے اندر بھی ایک سیکنڈ پرسن پروناؤن جو کا ہے وہ استعمال ہوا ہے. پڑھیں ذرا اس کو. الم نشرح لک صدرک. کیا ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا؟ ووضعنا عنک وزرک. اور تجھ پر سے تیرا بوجھ ہم نے اتار دیا. الذی انقض ظہرک. جس نے تیری پیٹھ توڑ دی تھی. ورفعنا لک ذکرک. اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا. فإن مع العسر یسرا. پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ان مع العسر یسرا. بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. فإذا فرغت فانصب. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. فإذا فرغت فانصب. پس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر. وإلى ربك فارغب. اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگا. اس کے ساتھ ہی اب ہم اس کے تھرڈ پرسن کی طرف آتے ہیں کہ تھرڈ پرسن کا جو پروناؤن ہوتا ہے، جو ضمیر ہوتا ہے، صیغہ واحد غائب، اس کے لیے صرف ہو استعمال کرتے ہیں. کتاب ہو اس کی کتاب، قلم ہو اس کا قلم، بیت ہو اس کا گھر. یعنی واحد کے لیے ہو استعمال کرتے ہیں اور جمع کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. تو پہلے صرف تھرڈ پرسن سنگولر یعنی صیغہ واحد غائب کو ہم پڑھتے ہیں. ما اسمہ اس کا نام کیا ہے. اسمہ اجمل اس کا نام اجمل ہے. عین بیتہ اس کا گھر کہاں ہے. بیتہ فی لاہور اس کا گھر لاہور میں ہے. حل انت صدیقہ کیا تم اس کے دوست ہو. صدیقہ ذہب اس کا دوست چلا گیا. فقدہ کتابہ اس نے اپنی کتاب گم کر دی. ساعتہ ثمینۃ اس کی گھڑی قیمتی ہے. اچھا، یہ تھرڈ پرسن کا سنگولر تھا. اس کی جمع کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. جیسے اللہ ربنا و ربہم، اللہ ہمارا رب ہے اور ان کا بھی رب ہے. ذہبوا الی بیوتہم وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. حل رأیتم یبکون کیا تم نے ان کو روتے ہوئے دیکھا. رأیتہم لی ساجدین میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے. یہ قرآن کی ایک آیت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو کہا تھا کہ جب انہوں نے اپنے بھائیوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا تو یہ انہوں نے کہا تھا کہ رأیتہم میں نے ان کو دیکھا لی ساجدین کہ وہ مجھے
سجدہ کر رہے ہیں. یہ سورہ الکافرون بھی یہاں پر ہے, اس کو پڑھ لیتے ہیں. جی. قل یا ایھا الکافرون, آپ کہہ دیجئے اے کافرو, لا اعبد ما تعبدون, میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں جن کی عبادت تم کرتے ہو, ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں, ولا انا اعبد ما عبدتم, اور نہ میں ان کی عبادت کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو, ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. یہاں پہ ہم نے اپنا سبق ختم کر لیا. اب اس کی مشقوں کی طرف آتے ہیں کہ اس کی مشق کا پہلا سوال تو یہ ہے کہ اب تک پڑھے ہوئے اسباق کی روشنی میں 10 اسم نکرہ اور 10 اسم معرفہ لکھیں. اصل میں یہ کتاب بھی اس کے ساتھ ضروری ہے. تو جو لوگ یہ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں, وہ اگر یہ کتاب حاصل کرنا چاہیں تو یہاں FM ریڈیو سے ان کو یہ کتاب مل سکتی ہے. تو اس کے لیے آپ نمبر نوٹ کر لیں میرا 0322 505 6178. پھر سنیے گا 0322 505 6178. اس نمبر پر آپ میسج کریں کہ اگر آپ کو کتاب چاہیے تو آپ کو ہم دوبارہ آپ سے رابطہ کر کے پھر آپ کو بتائیں گے کہ آپ ہمارے یہاں ڈپارٹمنٹ سے آ کر یہ کتاب کیسے حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ کتاب آپ کے سامنے ہوگی تو آپ کی جو تفہیم ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گی. اب مثلا جیسے اس میں پہلا سوال ہے کہ اب تک پڑھے ہوئے اسباق کی روشنی میں 10 اسم نکرہ اور 10 اسم معرفہ لکھیں. وہ کتاب ہی کی مدد سے آپ کو ہو سکتا ہے, یا آپ اس پروگرام کو ریوائنڈ کر کے دوبارہ سنیں. تو اسی طرح سے درس اول کے جو ذخیرہ الفاظ ہیں ان کی مدد سے 10 ایسے جملے بنانے ہیں جس کے اندر اسماء اشارہ استعمال ہو, ھذا, ھذہ, ذالک اور تلک. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کچھ تصویریں دی ہوئی ہیں, اسماء اشارہ قریب ھذا اور ھذہ کو استعمال کرتے ہوئے ان کے اوپر جملے بنانے ہیں. تو پہلے ان کے اوپر جملے بناتے ہیں ھذا اور ھذہ استعمال کرتے ہوئے. ھذا وجہ, ٹھیک ہے, ھذا رأس, ٹھیک, ھذہ ناصیۃ, ٹھیک ہے, ھذہ فمن, نہ ھذا فمن, فمن جو ہے نا یہ مذکر ہے, ھذا فمن, ھذا فمن, ھذا لسان, ھذا انف, ٹھیک ہے, ھذہ اذن, ٹھیک ہے, ھذہ لحیۃ, ھذہ کتف, ھذہ عین, ھذا سن. ایک سن نہیں ہے نا, جمع ہے, تو آپ کہیں گے ھذہ اسنان, ھذہ اسنان, ھذہ شفۃ. ٹھیک ہے, آگے آپ پڑھیں. ھذہ مرفق, ھذا ظہر, ھذا صدر, ھذا جید, ھذا رجل, ھذہ رجل, ھذہ قدم, ھذا ظفر, ھذا اصبع. نہیں, ھذہ اظفار یا ھذا ظفر, اور یہ ھذہ یدن جو آخری ہے وہ تصویر وہ ھذہ یدن کی ہے. اچھا, اب انہی تصویروں کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے اسماء اشارہ بعید استعمال کرنے ہیں, جیسے ذالک اور تلک. جو مذکر ہے اس کے لیے آپ نے ذالک استعمال کرنا ہے, اور جو مؤنث ہے اس کے لیے تلک استعمال کرنا ہے. آپ ذالک وجہ, ذالک راس, ذالک جبین, ذالک فمن, فمن نہیں ہے, فمن, فمن, جی, ذالک لسان, ذالک انف, تلک اذن, ٹھیک ہے, تلک لحیۃ, ٹھیک ہے, تلک کتف, تلک عین, ذالک اسنان, تلک اسنان. تلک اسنان, جمع ہے نا, اس کے لیے واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے, تلک اسنان, تلک اسنان,
تلك شفة ٹھیک ہے آگے آپ پڑھیں. تلك مرفق ہم، ذلك زہر ٹھیک ہے. ذلك صدر ہم، ذلك جید ٹھیک ہے. تلك رجل ٹھیک ہے. تلك قدم ہم، ذلك ظفر ٹھیک ہے. ذلك عید تل کا یدن، تلك عید. ہاتھ جو ہے وہ چونکہ پیر میں ہے نا، ہم نے پہلے سبق میں پڑھا تھا کہ وہ تمام اعضائے جسم جو کہ جوڑوں کی شکل میں ہوں وہ مؤنث ہوتے ہیں. جیسے اذن کان ہے، عین آنکھ ہے، یدن ہاتھ ہے، رجل ٹانگ ہے، قدم ہے. تو یہ سارے کے سارے مؤنث ہیں. اور جو باقی اجزاء ہیں جیسے وجہ ہے، انف ہے، جیدن ہے، جو ایک ایک ہیں وہ سارے کے سارے مذکر ہیں. تو اب یہ جو آخری مشق ہے، جو آخری سوال ہے، وہ پھر کتاب اور کاپی کی شکل میں ہے کہ پہلے اسم میں جو ہے نا، پہلے کالم کے اندر صرف نام دیے ہوئے ہیں اور دوسرے کالم کے اندر مختلف ضمیریں دی ہوئی ہیں. تو پہلے اسم کو دوسرے کالم کے ساتھ کوئی مناسب ضمیر کے ساتھ اس کو ملانا ہے. جیسے کتابن سے کا کتاب کا، اس کے ساتھ کوئی ایسی ضمیر استعمال ہوگی جو کہ واحد ہو. کتاب ہم نہیں ہو سکتی، ان سب کی ایک کتاب نہیں ہو سکتی. اس کے ساتھ کوئی ایسی ضمیر استعمال ہوگی جو کہ واحد ہو. جیسے کتاب ہو، اس کی کتاب، یہ کتابی میری کتاب، کتابوں کا تمہاری کتاب. جی ملائیں ذرا آپ. مسجد مسجدنا ہاں. اقلام اقلامکم رب ربک عرفۃ غرفتکم سیارۃ سیارتک بیوت بیوتکم لباس لباسک. ہاں آپ کا لباس. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی جس میں ہم تیسرا سبق پڑھیں.